بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی، یہ دونوں پر میں یہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیات 148 اور 149 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ حالانکہ سزا دینے پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔ منافق اور یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقہ سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہ تھی جو اس نئی تحریک کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصہ کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ فعل کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ، ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو، اس کی شان یہ ہے کہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے، اور بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع الظرف بنو۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تلوار ننگی کر کے پکڑی جائے۔ ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث کی سماعت فرما رہے تھے، جس میں سورہ نساء کی آیات مبارکہ 148 اور 149 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، جس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی، دو الگ الگ چینلز ہیں، ان پر اپلوڈ کیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے دونوں چینلز یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو یقیناً وہ ایک بہت ہی بڑے
روحانی نفع سے محروم ہو رہے ہیں، لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والا ہر ایسا روحانی اور قرآنی ولاگ ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتا رہے اور وہ اس کار خیر، کار ثواب اور کار برکت میں باقاعدہ شرکت کر سکیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ جس کار خیر اور کار برکت ولاگ میں وہ بھی شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے ضمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔